میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں اللہ لایا ہے اور اللہ نے اس دنیا کو عارضی بنایا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس دنیا کی اصل حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں دل لگانے کی بجائے یہ سمجھیں کہ ہم یہاں عارضی طور پر آئے ہیں، کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو کچھ بوئیں گے کل اسی کو کاٹیں گے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے اس دنیا کی، یہ آج میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، سابقو، ایک دوسرے سے سبقت لے کر جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، وجنت، اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لو، عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، بہت بڑی جنت، اس کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاؤ، ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ اور یہ جو جنت ہے اعدت للذین آمنوا، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا، اسی کو بگڑی بنانے والا، ہر چیز کا مالک اسے سمجھے، اللہ پر ایمان۔ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جو جس چیز کا حکم دیا رسول نے اس کو مانا، اور جس چیز سے روکا اس سے باز آ گئے، یہ رسول پر ایمان لانا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، رسول پر بھی ایمان لائے ہیں، لیکن اپنے عمل کے اندر ہمارے کوتاہی، کمی۔ تو فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ جنت جس کو مل جائے یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ یہ فضل دیتا اسے ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، بلکہ جنت کی فکر کرو جو آخرت میں مل رہی ہے، آخرت کی طرف زیادہ توجہ رکھو۔ دنیا کی طرف عارضی طور پر، یہ دنیا عارضی ہے، جو دنیا کے فوائد ہیں عارضی طور پر ہیں، یہ حاصل کرو، دنیا میں رہنے کے لیے جو ضروری ہے وہ کر لو، لیکن اصل مقصد آخرت، جنت، یہ آپ سامنے رکھ۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک اور جگہ بیان فرمائی۔ وہاں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو۔ ابھی یہ نہ سوچو کہ میں یکم سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، میں یکم سے سچ بولنا شروع کر دوں گا، میں فلاں تاریخ سے ٹھیک ہو جاؤں گا، نہ، سارعوا، جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف بخشش مانگنے میں جلدی کرو، فوراً استغفار کرو، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس کی طرف جلدی کرو، وجنت، اور اس جنت کی طرف جانے کی جلدی کرو، عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے والے ہیں، ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی، لہذا جلدی کرو اس جنت کی طرف۔
تو میرے بھائیوں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی کتنی عمر ہے آخرت کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ، فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر اس کی مثل، یعنی جو مثال دی جا رہی ہے اس کو دیکھیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی مثال کیا؟ فرمایا کہ ایک شخص یجعل احدکم اصبعہ ہذہ واشار الی السبابہ، سبابہ یہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو کہا جاتا ہے، یہ انگلی کا نام ہے، اس سبابہ کو کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ انگلی فی الیمی سمندر میں ڈالتا ہے، دریا میں ڈالتا ہے، فینظر بما یرجع، پھر وہ دیکھے نکال کر کہ کتنا پانی اس کے ساتھ لگا ہے، اس لگے ہوئے پانی کو اس سمندر اس دریا سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یہی آخرت اور دنیا کی مثال ہے۔ یعنی کتنی مثال دیکھ کر بات اللہ کے نبی نے واضح فرمائی۔ اب دیکھیں یہ جلد خشک ہو جاتا ہے، یہ جو انگلی پہ لگا پانی ہے جلد تھوڑی دیر تر رہتا ہے لیکن جلد خشک ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کتنا ہے اور وہ کتنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی عمر کتنی ہے اور آخرت کی عمر کتنی ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھا، اور پھر اللہ نے بھی اس بارے میں مختلف اللہ کے بھی فرامین ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا، دنیا ایسے ہے کہ کأنہم یوم یرونہا، یہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ دنیا میں ہم ایک پہر، پچھلا پہر یا پہلا پہر رہے اور بس یہی دنیا تھی، یعنی بالکل معمولی سمجھیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو وہ ان کو ایسے لگے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے لیے، دن کی ایک گھڑی کے لیے رہے تھے، بس اتنی گھڑی کہ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کر رہے، بس ایک دوسرے کے تعارف میں کتنی دیر لگتی ہے، ایسے انہیں لگے گا کہ اتنا ہم دنیا میں رہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کا کوئی عمر نہیں، معمولی، اور اس کی حیثیت ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موضع صوت فی الجنت، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے وہ کوڑے رکھنے کی اتنی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا وما فی، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر، آپ اندازہ لگائیں سونا کتنا ہے دنیا میں، پوری دنیا میں، چاندی کتنی ہے، ہیرے جواہرات، کاریں، گاڑیاں اور بڑے بڑے مہنگی چیزیں، یہ سب ایک طرف، اور جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی جگہ ایک طرف، فرمایا یہ اس سے بہتر۔ تو دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی ایک
کوڑے رکھنے کی جگہ جو ہے، جتنی وہ جگہ ہے دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں، اس سے بھی بہتر ہے آخرت۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ساری دنیا سے بہتر۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ معمولی ایک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، بس اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے کر، نفل پڑھ کر، فرض ادا کر کے، زکاتیں دے کر، صدقات کر کے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اور لین دین میں صاف ستھرے بن کر گزار جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں تو کامیاب و کامران۔ یہی مقصود۔ اس دنیا میں دل لگا کر آخرت کو بھلا دینا یہ عقل مندی نہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہی کامیاب ہو گیا من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے نام رب کا نام یاد رکھا اور نمازیں پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، یہ عارضی ہے، یہ بالکل عارضی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس عارضی طور پر کوئی چیز مل جائے 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، تو ہم نہ اترائیں اس پر، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ملی ہے۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق اس کا استعمال کریں، جو اللہ کی نعمت ملی ہے، اور پھر آخرت بنانے کی کوشش کریں، آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا اللہ فرماتا ہے کہ جلد ختم ہونے والی۔ انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی جو مثال ہے، کمائن، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، اب وہ پانی زمین کی نباتات میں چلا گیا، مما یاکل الناس، وہ نباتات اگی، لوگوں نے کھایا، والانعام، اور چوپاؤں نے کھایا، حتی اذا اخذت الارض، یعنی وہ نباتات جو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، اس نباتات کو یہ پانی لگ گیا، حتی اذا اخذت الارض زخرفا، یہاں تک کہ جب یہ زمین اپنے پوری جوبن پر آ گئی، وزینت، اور بہت خوبصورت ہو گئی، فصل تیار ہو جاتی ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے، وظن اہلھا انہم قادرون علیہ، اور جو اس فصل والے ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم آج اس پر کاٹنے کے قادر ہیں، جو جب مرضی چاہیں اس فصل کو اتار سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑی مزے کی فصل ہوئی ہے، ابھی اس کو کاٹیں گے، یہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ جاتا ہے اس کی تباہی کا، اس کی ویرانی کا، فجعلناہا حصیدا، ہم اسے کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیتے ہیں، فرمایا وہ بالکل کٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیتے، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل تھی ہی نہیں، ایسے بنا دیتے۔ یہ مثال دے کر اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ وہ عارضی طور پر نظر آ رہی تھی، اس کی رونقیں، اس کی خوبصورتی، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، جب یہ چھین لے۔ یہ عقیدہ رکھو کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نے دی ہے تو چھین بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آنکھوں کی بینائی اللہ نے دی ہے،
اگر اللہ نے دی ہے تو یہ بینائی اللہ چھین بھی سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھ۔ یہ ہاتھ ہلانے کی طاقت اللہ نے دی ہے تو اللہ اسے چھین بھی سکتا ہے۔ چلنے کی طاقت اللہ نے دی ہے تو یہ طاقت اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ یہ نعمتیں چھین لے۔ یہ مثال دے کر اللہ یہی بات سمجھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ یہ چھین سکتا ہے اور وہ چھین لے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ ان نعمتوں کی قدر کریں اور دینے والے کا شکر ادا کریں۔ دینے والے کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک نماز پڑھ کر اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ یعنی دنیا میں اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا یہ مقصد ہے کہ یہ کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگتا ہے، تو یہ عارضی چیز ہے۔ اور فرمایا وزینتن، اور دنیا میں اسے زینت سمجھا جاتا ہے، اسے خوبصورتی کا سبب سمجھا جاتا ہے اس دنیا کو، وتفاخر، اور ایک دوسرے پر فخر جتایا جاتا ہے، ایک دوسرے پر میرا اتنا مال ہے، میری 3 فیکٹریاں ہیں، اس کی 1 ہے، میرا یہ ہے، اتنی اولاد ہے اس کی تو یہ ایک دوسرے پر فخر جتانا بینکم، تمہارے درمیان آپس میں، یعنی دنیا کو تم اس طرح لیتے ہو۔ وتکاثر فی الاموال، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کو زیادہ، ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ سب تمہیں دنیا کو تم سمجھتے ہو۔ فرمایا کمثل غیث، اس دنیا کی مثال ایک بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، اس کی بارش جو ہے وہ کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو نباتات اگتی ہے تو کسان بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی اپنی نباتات کو دیکھ کر کسانوں کو بہت خوشی ہوتی ہے بارش کی وجہ سے۔ فرمایا ثم یہیج، پھر وہ فصل جوبن پر جب آ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ زرد ہو جاتی ہے، تیار ہو کر زرد ہو جاتی، پھر ثم یکون حطاما، پھر ایک وقت آتا ہے وہی بھس بن جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، اب جو اس دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت خراب کرے گا تو پھر آخرت میں اس کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کو، اور جو اس دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، تو ان کے لیے ومغفرۃ من اللہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اگر کوئی گناہ ہوئے ہوں گے، ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور سن لیں، حقیقت یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جیسے پیاسے کو دور سے سراب پانی لگتا ہے، جب وہاں جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی مثال۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے کیسے مثالیں دے دے کر سمجھایا، لیکن ہم بھی اتنے کند ذہن ہیں
اور بدقسمت ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مثالیں دے دے کر سمجھا. ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. میری ایک شاگردہ، اس کا بیٹا تقریباً کوئی 55 یا 60 سال کا ہوگا، 55-58 سال کا ضرور تھا. سفید داڑھی کے بال تھے، چھوٹی چھوٹی داڑھی. تو مجھے اس نے بتایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرا بیٹا نہ نماز پڑھتا ہے، اس کی 2-3 فیکٹریاں ہیں، کھانا پینا بہت سب کچھ ہے، نماز نہیں پڑھتا، برا حال ہے، اور بیوی سے لڑتا ہے، اور گھر سے باہر رہتا ہے، اور مسائل. اب میں چلا گیا، چلیں سمجھاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں ہر وقت اللہ اکبر پڑھتا رہتا ہوں. آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، میں ہر وقت پڑھتا ہوں. اب دیکھیں شیطان نے اس کو کیا سبق سکھایا ہوا ہے. کہتا ہے آپ صرف 5 وقت پڑھتے ہیں، میں ہر وقت جب بھی موقع ملتا ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سب کچھ جانتا ہے. یعنی لیکن اس کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ کافی ہے، جو میں اللہ اکبر، اللہ الحمدللہ 2-4 دفعہ جب بھی موقع ملتا ہے کہہ دیتا ہوں، تو نماز کی جگہ کافی. اسی طرح آپ یقین جانیں کوئی اثر نہیں، اتنا سمجھانے کے باوجود کوئی اثر نہیں. ماں کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم میری بےزتی کرتی ہو، فلاں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہوگی ایسے بندے کی. مجھے اللہ نے ایک آیت ذہن میں ڈالی کہ یہ اس کو سنا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلی بات وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. کہتا ہے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یعنی جب ایسے چوٹ لگی نا اس کو کہ فوراً وہ متوجہ ہوا کہ اچھا ایسے ہے. خیر مجلس ختم ہو گئی، دعا کی ہم نے اس کے لیے، اس کے معاملات کو سنوارنے کی، اور کرنی بھی چاہیے. بلکہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ سب مل کر ان کے لیے دعا کریں. وہ ماں انتہائی نیک خاتون، تہجد گزار، اور یہ سب سے بڑا بیٹا ہے، اور اس کا معاملہ بالکل دنیا داروں کی طرح کوئی اللہ سے تعلق نہیں، اور خرچ بھی اللہ کی راہ میں کرتا ہے، یہ بات ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا. گھریلو معاملات ٹھیک ہے. بس آپ دعا کیجئے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا انسان کو یہ خراب کر دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ دنیا میں سب کچھ ملا ہوا ہے، آخرت کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی میں اسی سے متعلق ہی پڑھاؤں گا، اور اس بات کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ حقیر ترین شے ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی. اللہ نے اس کو ملعون کہا ہے، الدنیا ملعونت. اس لیے ہمیں دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلے جمعے انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ. جزاک